الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے کارخانہ قدرت رواں دواں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ازل سے کوئی نظام سارا چلا رہا ہے وہی خدا ہے، نبی کا صدقہ جو ہر کسی کو کھلا رہا ہے وہی خدا ہے، ستاروں سے پر فلک ہے چادر اسی مصور کا ہے کرشمہ، جو چاند سورج کو آسماں پر سجا رہا ہے وہی خدا ہے پیار کتنا نبی سے رب کو، بنایا ہے کیا کسی کو ایسا، جو لامکاں پر بھی مصطفیٰ کو بلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم اپیل کے ساتھ احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ مجھے اپنے میزبان سمیر احمد کو اس وقت اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن میں ملاحظہ کر رہے ہیں، اور محرم اپیل 2023 مدعا التماس گزارش اپیل ہماری حسب معمول، حسب روایت وہی ہے کہ جہاں ہم اچھے انداز سے اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں، وہیں میری آپ کی ہر وہ شخص جو صاحب ثروت و دولت ہے، اللہ رب العزت نے اسے اتنا نوازا ہے کہ اپنی ضرورت سے سوا اس کے پاس اتنا سفیشینٹ موجود ہے، وہ رزق، وہ سسٹیننس، وہ مال و دولت۔ تو آئیے کیوں نہ ہم اپنی زندگیوں کے چراغ سے دوسروں کی زندگیوں کے چراغ کو روشن کریں۔ بس یہی ایک فکر لیے ہمیشہ کی طرح احساس فاؤنڈیشن آپ کو صدا دیتا ہے، اور جس انداز سے دنیا بھر سے دیکھنے والے ناظرین احساس فاؤنڈیشن پر اپنا ٹرسٹ کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، تو یقیناً ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ سمجھ لیں یہ کارواں جو رواں دواں تھا، اور چند لوگوں کی مدد اس احساس فاؤنڈیشن کے ذریعے ہو پاتی تھی، اور اللہ نے نیتوں پر، اللہ میرا رب نوازتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ نیت کا خلوص کہہ لیں، جذبہ کہہ لیں، اور جس کنسسٹنسی کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے یہ ادارہ کھڑا ہوا، آج الحمدللہ ہم یہ بات ببانگ دہل اللہ کے فضل اور کرم سے کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، لاکھوں لوگوں کے گھروں کے چراغ الحمدللہ اس احساس فاؤنڈیشن نے آپ لوگوں کے تعاون سے جلائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ سب جو ہمارے ڈونرز پوری دنیا سے اس وقت کسی بھی کونے سے ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، یقیناً سب قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یقیناً چنتا ہے، وہ تو وہ رب ہے جسے چاہے جتنا نواز دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، لیکن یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کا قانون ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک سے یہ تقاضا کیا گیا کہ تمہیں تمہاری ضرورت کے سوا ملے گا، جو سوا ملے وہ میری راہ میں میرے بندوں پر خرچ کرو۔ دوسرا طبقہ وہ کہ جس کو مال و دولت نہ دے کر رب نے اس آزمائش میں رکھا کہ آیا یہ نہ ملنے پر میرا صبر کے ساتھ میرا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ ان سے صبر کا تقاضا رب کی بارگاہ سے کیا جا رہا ہے، اور جن کو مال و دولت اتنا نوازا مال و دولت سے کہ ضرورت سے زیادہ دیا، ان کو شکر پر آزمایا جا رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف آزمائش ان کی ہے کہ جو اس وقت محروم طبقہ ہے، جو اس وقت فائنینشل کرائسس سے گزر رہا ہے اور مالی تنگی ہے، معاشی بدحالی ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو صاحب ثروت و دولت ہے وہ بھی ایک آزمائش سے گزر رہا ہے۔ میں اور آپ جتنا بھی مستفید ہوتے ہیں، ہم آپ سمجھ لیں انجوائے کرتے ہیں لگژریز کو، فیسلٹیز کو، نیسیسٹیز اویل کرنے میں اللہ نے ہمیں بڑی آسانیاں فراہم کی ہیں، تو وہیں ہماری آزمائش یہ ہے کہ آیا کہ ہم نے اس اچھے انداز سے اپنی جو زندگی گزاری اس میں ان لوگوں کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، یا اپنے حصے سے ان کو حصہ دیا کہ جو محروم طبقہ ہے، مستحقین تک ہم نے ان تک مدد پہنچائی یا نہیں پہنچائی۔ بس یہ ایک زندگی ایک امتحان ہے، اور اسی امتحان کو کامیاب بنانے کی سمجھ لیں ایک کاوش ہے کہ الحمدللہ اللہ کی اس مخلوق، اس محروم طبقے کی خاص طور پر مدد کے لیے آپ کو یہاں سے آواز دی جاتی ہے، صدا لگائی جاتی ہے، اور آپ لوگ یقیناً آپ جانتے ہیں ہمارے فوٹیجز پر اور ہمارے جو ویجولز ہوتے ہیں یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں ہمارے ڈونرز کو، کہ جس انداز سے آپ لوگ اپنے خلوص کا اظہار کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں تک آپ کی مدد پہنچے، منظم انداز سے، آرگنائز وے میں جس انداز سے راشن پیکس پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح فوڈ کچن ہوتا ہے جہاں پر آپ سمجھ لیں کہ ضیافت تیار کر کے پیش کی جاتی ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ دسترخوان بچھایا جاتا ہے مسلمان بہن اور بھائیوں کو، خاص طور پہ وہ محروم طبقہ
کئی دن گزر جاتے ہیں ان کو صحیح انداز سے آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوتا, ان کے بچے بھوکے ہوتے ہیں, پیاسے ہوتے ہیں, دسترخوان لگا کر پورے پروٹوکول کے ساتھ, کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. میں اور آپ جس طرح اپنے گھر پہ دسترخوان بچھا کر اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں, اسی انداز کو اپنایا جاتا ہے تاکہ ایک طرف تو اللہ کی وہ مخلوق اپنا پیٹ بھرے دعائیں دے, دوسری طرف ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, ان کو لگے کہ ہمارے گھر والے ہی آئے ہیں ہماری مدد کے لیے اور انہوں نے ہمارے لیے دسترخوان کو وسیع کیا. اسی طرح اسمال ہینڈ پمپس, پانی آپ سمجھ لیں پانی زندگی ہے, اس طرح کے کئی سلوگنس آپ کو ملتے ہیں. دیر از نو لائف ویئر دیر از نو واٹر, اگر پانی نہیں ہے تو سمجھ لیں زندگی نہیں ہے. ایک اہم ترین ضرورت انسان کی, انسان بھوکا رہ کر کچھ دن گزار لیتا ہے, لیکن پیاس ایسی چیز ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا نہ ہونا, اور اگر کہیں پر ہے بھی تو پانی کا اتنا زیادہ گندا ہونا, امپیور ہونا کہ اس کو پینے کا بھی دل نہ چاہے, بدبودار پانی. ایسے کئی آپ سمجھ لیں علاقے ہماری آنکھوں سے گزرے ہیں. وہاں پہنچ کر یہ جو پمپس لگے اور خاص طور پہ لارج پمپس لگے, اسمال ہینڈ پمپس لگے, اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اللہ کی مخلوق میں وہ محروم طبقہ جس کو صاف پانی تک میسر نہیں تھا. اور صرف ناظرین اس کا ایک نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ ان کو پانی نہیں مل رہا, بلکہ جب مجبوری کی حالت میں وہ خراب پانی, بدبودار پانی وہ بحالت مجبوری اپنی زندگی بچانے کے لیے پیتے ہیں تو کئی قسم کی بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں. اور یقیناً اس میں ایسی مضر بیماریاں بھی ہیں جو جان لیوا تک ثابت ہو سکتی ہیں, جس میں ڈائریا ہو گیا اور دوسری ٹائیفائڈ وغیرہ اور دیگر جو ڈاکٹر حضرات ہمیں بتاتے ہیں پانی کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں, مچھروں کی وجہ سے پھر آپ سمجھ لیں ڈینگی اور دیگر امراض کا جو خطرہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پورے درد دل کے ساتھ, احساس کے ساتھ, احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کو آواز دی جاتی ہے. اور آج بھی میں یہ اپیل دنیا بھر سے دیکھنے والوں سے کر رہا ہوں, اور اس آپ سمجھ لیں قرآن کی روشنی کے ساتھ that Allah Almighty has mentioned in the Holy Quran, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. Oh who believe, spend from the sustenance what Allah Almighty has given you before the day comes, the day of judgment, the day of resurrection, when la bay'un fihi, there will be no bargain, wala khullatum, there will be no friendship, wala shafa'a, there will be no intercession on the day of resurrection. So keep this in your mind that every one of us is going to be accountable before Allah Almighty on the day of judgment. So if we keep helping humanity, if we keep feeding people, if we keep providing pure water to people, so they are the blessed people who are inshallah going to be blessed in the bargain of Allah Almighty on the day of resurrection. So this is the intention actually we have, Asas Foundation has, and this is why Allah Almighty has blessed us and has strengthened us in such a way that alhamdulillah, because of you, my dear viewers, we are helping out alhamdulillah people in millions, alhamdulillah. So once again, I am appealing from the core of my heart that this is the time you need to come forward, because there are people in millions who are very much needy, who are struggling, who are surviving, who are somehow making their survival possible, and they are suffering from hunger, they are suffering from pure water, clean water. So this is the time when the people who are blessed with wealth, they should come forward and start helping such needy people. This is the appeal, this is the cause. And very shortly, before introducing my distinguished guest, I would like to let you know how you can help out, how can you reach your help. So monthly ration pack, if you want to provide a monthly ration pack to a family that consists of 7 to 8 persons for a month, you are supposed to pay $65. If you want to serve something on Dastarkhan or food kitchen, you are supposed to pay $35 for a person. If you want to install a small hand pump in such an area where there is a dire need of water, pure water, clean water, you are supposed to pay $185. If you want to send a Sadat gift, if you want to send something special for the people who are a part of the blessed family of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, you are supposed to pay $121. If you want to build a small mosque, there are so many areas in Pakistan where there is a dire need to build a mosque, because there are so many people who want to worship Allah Almighty, who want to find a place where they could
pray, offer all times prayers and safely and in a secure environment. So there is a dire need of mosque. There are so many areas. So if you want to build a mosque, the place where when till all the Muslims keep offering their prayers, inshallah, you can multiply. This is how you can multiply your good deeds. And inshallah, you will be blessed on the day of resurrection because of this sadaqah-e-jariyah. So you are supposed to pay $9,500. If you consider this amount $9,500, you know very well how expensive it is to build a mosque. And this amount, I think, is a very reasonable. And because we have a very organized team and we plan in such a way that utilizing little budget, we can have a output more than what we have spent on any project. So similarly mosque के लिए भी हमने ये किया कि बजट हमने कम से कम रखा, लेकिन अपनी तमाम तर सलाहियतें और तमाम तर एबिलिटीज़ और सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस बात को पॉसिबल किया गया. इफ़ यू पे $9,500, अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलाइजिंग दिस अमाउंट वी कैन बिल्ड अ मॉस्क इन सच अ एरिया कि जहाँ पर बहुत सारे मुसलमान जब तक वहाँ पर आकर नमाज अदा करते रहेंगे, आपका इनाम अमाल में नेकियों का इजाफा इंशाअल्लाह होता रहेगा. मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे मामूल हस्बे रिवायत बेहतरीन पैनल अल्लामा तैमूर अली कादरी साहब मौजूद हैं. आप इनकी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद भी होते हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. वेलकम सर, आपका खैर मकदम करते हैं. आपका शुक्रिया कि आपने मोहब्बत से आपका शुक्रिया. हमें पता है आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है, लेकिन फिर भी दर्द दिल रखते हुए, इंसानियत का दर्द रखते हुए, जिस अंदाज से रात के इस पहर भी पाकिस्तान में 1:15 और 1:30 के दरमियान का टाइम है और इस वक्त इन हजरात की मौजूदगी इस बात की अलामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक यूनिट बनकर, एक टीम बनकर ये काविश करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि चाहे हमें अपनी नींद कुर्बान करनी पड़े, हमें थोड़ा सा जहमत हो, लेकिन अगर लोगों की मदद हो जाए, इंसानियत की मदद हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या है. जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस यही ज़िंदगानी है. तो यहाँ बैठकर इंसानियत की बात हो रही है, इंसानियत के दर्द की, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की बात हो रही है. और इसी में एक ऐसी शख्सियत भी तशरीफ़ फरमा कि जो समाजी शख्सियत है, और समाजी शख्सियत को जो दावत देने का असल मकसद होता है कि ये लोग ग्राउंड पर रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस है, तजर्बात है, इन्होंने लोगों के दुखों को, उनके चेहरों की उदासियों को अपनी आँखों से बराह रास्त मुलाहिज़ा किया है. जब इन प्रोग्राम्स में ऐसी शख्सियात आकर गुफ्तगू करती हैं तो फिर बात दिल तक पहुंचती है. वो इकबाल ने कहा ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है. तो जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, जब आपने फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल कर रखी होती है, बराह रास्त चीज़ों को आपने देखा होता है और उसके लिए सद्देबाब किया होता है, तो फिर ऐसी आवाज़ में अल्फाज नहीं बल्कि जज्बात होते हैं जो आप तक पहुँचते हैं. हमारे साथ राना अशफाक रसूल खान साहब मौजूद हैं. सर अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया. आपका भी खैर जज़ाकल्लाह. सोना और ये आप लोगों की मोहब्बत है, ये खुलूस है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दर्द हमारे नाज़रीन तक पहुंचता है और फिर माशाल्लाह जिस अंदाज से आप लोग आगे आते हैं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे. इस वक्त मसनद हसन पर जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, मेरी भी बहुत पसंदीदा है, आप सबकी भी. अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा, क्योंकि अपनी खूबसूरत आवाज़ में, अल्लाह की दी हुई अता की हुई खूबसूरत आवाज़ में जब इन्होंने कायनात का सबसे खूबसूरत कलाम पढ़ा, बस यूँ कहें कि जब अल्लाह की हम्द बयान की तो आँखों से अल्लाहु अकबर के आंसू निकले, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी तो फिर दिलों ने दुरूद पाक मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा. मास्टर सुमैर मेरे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. आप होते हैं तो मैं ऑन एयर ये बात बता रहा हूँ, तो मेरे अंदर भी एक एनर्जी आ जाती है माशाल्लाह कि आज बड़ा मज़ा आएगा. एक तरफ गुफ्तगू भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, बल्कि मैं दोनों ही आप हजरात के इजाज़त से जो है ना चाहूँगा हमने बारी ताला से हम आगाज़ करें. मास्टर सुमैर बिस्मिल्लाह. कोई तो है जो निज़ाम हस्ती कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है,
جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کہ بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کہ بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ ناشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا خدا ہے، وہی خدا خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مطلب اتنے پیار سے آپ نے پڑھا ہے، کیا کمال کیا ہے، سبحان اللہ۔ خوبصورت آغاز، اور یہ درد، وہ دل جو درد محسوس کرتے ہیں ان تک پہنچا، اور آپ نے اس کلام میں رب کی تعریف ہے، اس کے بعد بھی یہ میسج دے دیا کہ درد دل لے کر بیٹھے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے۔ اس درد کے ساتھ ماشاءاللہ، اس ذوق کے ساتھ، اس سوز کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، ہے تو یہ آپ سمجھ لیں ایکسکلوزیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن،
اور مقصد بھی آپ کو بیان کر دیا گیا کہ اپیل کی جا رہی ہے آپ کو، آئیے مل کر انسانیت کی خدمت کریں. جو رب نے آپ کو توفیق دی ہے اس کی بارگاہ میں کوالٹی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی. واٹ ایور یو کین افورڈ ٹو ہیلپ آؤٹ دا مسلمس، یو کین کم فارورڈ. آپ یقین جانیے ایک سب سے بڑی موٹیویشن جو ہمیں ملتی ہے نا، کہ وہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے معاذ اللہ ان کو جلانے کی نیت سے نمرود نے جب آگ جلائی، تو وہ جو پرندہ ننھے ننھے پانی کے قطرے ڈال رہا تھا، تو یقین جانیے جو بھی دیکھتا وہ یہ کہتا کہ اس کے قطروں سے آگ کو کیا اثر ہوگا. یہ تو اتنی 40 دن تک روایت میں آتا ہے کہ اس آگ کو بھڑکایا گیا، اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھسم ہو کر گر جاتا. اس قدر شدید آگ تھی، ان قطروں کا کیا اثر ہونا تھا. لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس فہرست میں اس کا نام آئے گا وہ آگ بجھانے والوں میں سے ہوگا. تو بس یہی ہماری آپ سمجھ لیں کہ نیت ہے، یہی فکر ہے کہ کم سے کم اس فہرست میں ہمارا نام آ جائے کہ چاہے جو کچھ میرے رب تیری توفیق سے ہم نے دیا، لیکن کم سے کم تیرا ہم پر یہ کرم ہوا کہ تو نے ہمیں دینے والوں میں رکھا. اور ہمیں ہمارے بڑے بتاتے ہیں، ہمارے اکابرین بتاتے ہیں، بڑے بڑے دانشور انٹیلیکچوئلس بتاتے نظر آتے ہیں، یہ جو دینے والا ہاتھ ہے جس کو ایسے دینے کی عادت ہے، اللہ کبھی اس کو ایسے نہیں کرتا. تو دوسری بات یہ بھی، میں علامہ صاحب کی طرف جا رہا ہوں گفتگو لے کر. محرم الحرام میں ہم داخل ہو گئے. اب جیسے ہی محرم کا مہینہ یقیناً آتا ہے تو وہ ہمیں یاد دلاتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ان پیارے نواسوں کی کہ جن پر ہمارا سب کچھ قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جانیں قربان، ہماری اولاد قربان. آج جن کی وجہ سے اسلام اپنی اصل حالت میں اصل چہرے کے ساتھ میرے اور آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، روشن تعلیمات موجود ہیں، یہ سب انہی کا صدقہ ہے. نہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہوتی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اسی انداز سے، جس انداز سے یہ دین اللہ نے آپ کے ذریعے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت تک پہنچایا، آج اگر وہ اصل حالت میں ہے تو ہم جتنی ہی دعائیں دیں، جتنا ہی سلام محبت اور خراج عقیدت پیش کریں حسنین کریمین کی ذاتوں کو، اور ان کیا مقدس ہستیاں تھیں، کیا نفوس قدسیہ تھے کہ جنہوں نے جب اللہ کے دین کی بات آئی تو کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. کیا پیغام دیا. تو آج اس پیغام پہ بات کریں گے، فلسفہ کربلا پہ بھی بات کریں گے، اور جو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں آپ جس پہلو کو دیکھیں، جو باب ان کی سیرت کا کھول کر دیکھیں، ایک روشن سنہرا باب ہے. لیکن خاص طور پر جب انسانیت کی خدمت کی بات آئے، جب سخاوت کی بات آئے، اللہ کی مخلوق کی مدد کی بات آئے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی آپ کے گھرانے نے ایسی روشن مثالیں چھوڑی ہیں کہ جو میرے اور آپ کے لیے ہم ایک بہت بڑا رول ماڈل ہیں، ایک بہت بڑی اگزامپل ہیں. تو میں یہی سوال بنا کر علامہ صاحب سے یہ سوال کر رہا ہوں، سر آپ کے جتنے بھی ابواب آپ کھولتے چلے جائیں آپ کو سنہری ابواب ملیں گے، روشن تعلیمات ملے گی. لیکن میں چاہتا ہوں خاص طور پر، کیونکہ مقصد بھی ہمارا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تو کیا تعلیمات ہیں، کس طرح کی خدمت انسانیت کی آپ کے گھرانے میں ہمیں نظر آتی ہے، سخاوت کا کیا عالم ہے؟ میں چاہتا ہوں ابتدا میں اس پر آپ گفتگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا محمود ہے تو ایسا کہ تیری حمد محمد، واہ واہ. محمود ہے تو ایسا کہ تیری حمد محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے. اللہ. یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے. واہ واہ. یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا رب ہے. فاتر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے انٹروڈکشن کے اندر ایک جملے کا استعمال کیا، میں نے آغاز اس سے کیا جائے. بسم اللہ بسم اللہ. آپ نے کہا کہ ہم رات کے اس پہر کے اندر بیٹھے ہیں، اندھیرے کے اس پہر کے اندر بیٹھے ہیں، تو ہم اندھیرے کے اس پہر میں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں اندھیروں سے نکل کے اجالوں کی طرف آ جائیں. سبحان اللہ. بے شک. اندھیروں سے نکل کے اجالوں کی طرف آ بے جائیں. شک. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رحمت للعالمین ہے، آپ محسن انسانیت ہیں. بے شک. وہی آپ کے ذات کے جلوے جو ہیں آپ کے اہل بیت کے اندر نظر آتے ہیں. واہ واہ. مولا علی کی ذات کے اندر نظر آتے ہیں. بے شک. سیدہ کائنات کی سیرت کے اندر نظر آتے ہیں. کیا کہنا. امام حسن و حسین جو ہیں شبیہ رسول جو ہیں، صرف شبیہ رسول نہیں ہے بلکہ سخاوت کے اندر بھی شبیہ رسول ہیں. اللہ اکبر. یعنی صفات میں بھی، صفات میں بھی، اللہ سخاوت کے اندر بھی. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت ہے 29واں پارہ سورہ دہر،
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جب بھی پنجتن پاک کی اہل بیت کی سخاوت کی بات آتی ہے تو اس آیت مبارکہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام امام حسن و حسین کی بارگاہ کے اندر جب بیماری شفا یاب ہونے کے لیے آئی، اللہ، آپ بیمار نہیں ہوئے، جب آپ کی بارگاہ کے اندر بیماری شفا یاب ہونے کے لیے آئی واہ واہ، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے منت کے روزے مانے 3۔ ٹھیک، اب جب آپ شفا یاب ہو گئے، کائنات کو شفا دینے والے جب شفا یاب ہو گئے، واہ واہ، دسترخوان بطول لگا ہے، دسترخوان رسول لگا ہے، جہاں سے کل کائنات کو جو ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ رب العزت مجھے دینے والا ہے، میں کائنات کے اندر تقسیم کرنے والا ہوں۔ وہ جب دسترخوان لگتا ہے، اس دسترخوان کے اوپر روایات میں آتا ہے، تفاسیر کے اندر آتا ہے اجوا کھجور، نمک اور آب زمزم۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ روٹی، جو کی روٹی اور صرف پانی۔ اب اہل بیت کی سخاوت دیکھیے، اہل بیت کی محبت دیکھیے کہ عین افطار کا وقت ہے، عین افطار کا وقت ہے، سارے دن کے بھوکے پیاسے، سارے دن کے بھوکے پیاسے، وہ منت کے روزے ہیں، لیکن ایک دن دروازے کے اوپر دستخط ہوتی ہے کہ میں مسکین ہوں، سارا کا سارا اٹھا کے مسکین کو دے دیا جاتا ہے۔ اللہ، یہ اہل بیت رسول پیغام امت دے رہے ہیں، انسانیت کا پیغام دے رہے ہیں۔ دروازے پہ نہ مسلک پوچھا، نہ مذہب پوچھا، نہ فرقہ پوچھا، نہ نسل پوچھی، بس آواز جو آئی رسول کے در پہ، جو کچھ تھا لٹا دیا، اللہ، جو کچھ تھا لٹا دیا۔ دوسرے دن اسیر کی، تیسرے دن مسکین کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکین، یتیم، اسیر، تینوں کا ذکر، ہاں، تین دن جب ہو گئے تو مولا علی کرم اللہ وجہہ، جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اللہ، وہ چہرہ جب ودھا والے چہرے کو دیکھتا ہے، اور ودھا والا چہرہ جب کرم اللہ وجہہ والے چہرے کو دیکھتا ہے، آقا فرماتے ہیں علی تیرے چہرے کے اوپر پریشانی کیسی؟ فرمایا آقا 3 دن منت کے روزے رکھے، ایک دن مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا، آقا نے تبسم فرمایا، آقا نے فرمایا یہ کوئی اور نہیں بلکہ جبریل امی تھا جو سدرۃ المنتہا سے دہلی سے فاطمہ کے اوپر آیا تھا، اللہ، مسکین بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے، اللہ، پیغام یہ دیا ہے جو کچھ بھی ہو، لیکن جب آواز آ جائے باہر سے، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، شاعر نے کہا نا بھوکے رہ کر غریبوں کو کھلانے والے، یہی ہمارا احساس ٹرانسمیشن ہے، واہ واہ، بھوکے رہ کر غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، واہ واہ، سبحان اللہ، اور دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں شان سے، دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں شان سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ واہ واہ، کیا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو سیرت ہے، آپ کی سیرت روش روزن کی طرح منور ہے۔ آپ کی سیرت کے اندر ایک سنہرا باب موجود ہے کہ آپ اپنی دہلیز کے اوپر جلوہ افروز تھے، آپ سفر کے لیے نکل رہے تھے، دشمن آیا۔ ایسی سیرت کے ابواب ہیں، اگر انسان ان کو تنہائی کے اندر بیٹھ کے پڑھے، یقین جانیے شبیہ رسول بھی نظر آتے ہیں، صفات رسول بھی ان کے اندر نظر آتی ہے۔ اللہ، آقا نے فرمایا نا کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا من کنت مولاہ ھذا فعلی مولا، الحسین منی، ہاں حسین منی وانا من الحسین، ختم نبوت کا تاج سرکار کے سر انور پہ آیا، اس کے بعد جو نبوت کا فیض جاری ہوا وہ ولایت کی صورت میں جاری ہوا، اللہ، امامت کی صورت میں جاری ہوا، ایسا جاری ہوا کہ ایک شخص سامنے سے گزرا گالیاں بکنے لگا، کہ تمام ویورز کو، ہم دیکھنے والوں کو پیغام انسانیت دیتے ہیں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کی بارگاہ میں آگے چلیں گے کس طرح انسان پیغام دیتے ہیں، گالیاں بکتا ہے آپ کی بارگاہ کے اندر، آپ اپنے غلام سے فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے، ایسا کرو گھر کے اندر جاؤ، اسے جا کے کھانا دو۔ اب وہ سامنے سے گالیاں آ رہی ہیں، ادھر سے نبی کے نواسے کی بارگاہ سے جو ہے کھانا آ رہا ہے، کھانا جا رہا ہے، یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ احساس بتا رہے ہیں کہ احساس کیا ہے، انسانیت کا احساس کیا ہے، بھوکے کا احساس کیا ہے، اخلاق والے کو دینا یہ بڑی بات ہے، لیکن دشمن کو بھی نوازنا یہ آل رسول کا کام ہے، آل رسول کا کام ہے۔ یہ آپ نے جب کھانا دے دیا، اس کے بعد کہا، پھر دوبارہ گالیاں بکی، کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اسے اور ضرورت ہے، ایسا کرو کہ جو گھر کے اندر سکے رکھے ہیں، گھر کے اندر جو قیمتی چیزیں رکھی ہیں، جا کے اس کو دے دو، اس کے وزن کے برابر اشرفیاں دے دو۔ جب اشرفیاں نواز دی گئیں، وہ قدموں کے اندر آیا، کہنے لگا
اللہ رب العزت نے انصاف کیا ہے کہ نبوت اور ولایت اس گھر کے اندر رکھی ہے، اللہ اللہ، اس گھر کے اندر رکھی ہے۔ تو آپ کی سیرت کے اندر وہ پہلو نظر آتے ہیں انسانیت کے۔ اور جب واقعہ کربلا مکمل ہو گیا، امام زین العابدین، امام سجاد علیہ السلام، آپ کے گھر کے اندر جب آپ مدینہ منتقل ہو گئے، آپ کے در دولت کے اوپر ایک یزیدی آیا، اس یزیدی لشکر کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے کہ امام زین العابدین نے آنکھوں سے جناب حور علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھا، عبداللہ بن وہب کلبی کو شہید ہوتے دیکھا، اونو محمد کو، امام قاسم کو، علی اکبر کو، علی اصغر کو، اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھا، سارے منظر دیکھے۔ لیکن آل رسول کا کردار رہتی دنیا تک روش روزن کی طرح اس طرح منور ہے کہ آپ نے پیغام دیا ہے کہ انسانیت کیا ہے، ساری چیزیں بعد میں ہیں، پہلے انسانیت ہے، انسانیت ہے۔ بے شک، اور انسانیت کے پیغام کے لیے ہم اور آپ رات کے اس پہر کے اندر یہاں بیٹھے سمیل بھائی۔ الحمدللہ۔ جب وہ شخص آیا، آپ نے دسترخوان لگایا، کھانا پیش کیا، اور یہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ جب آپ نے ریاست مدینہ کا قیام کیا سمیر بھائی، ریاست مدینہ کے قیام کے بعد سب سے پہلے آپ نے مسجد النبوی شریف کی تعمیر فرمائی۔ بے شک، جو آپ یہ پیغام دے رہے ہیں، مسجد کا بھی پیغام دے رہے ہیں غالباً شاید آپ۔ بالکل، مسجد کا، اس مسجد کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینۃ المنورہ کے اندر صدا لگائی، وہ پانی کی صدا لگائی اللہ، کہ بحر روما کا کنواں کون اس یہودی سے لے کے دے گا، کون لے کے دے گا، اور اس کے بدلے ساقی کوثر سے جنت لے لے، واہ واہ واہ، ساقی کوثر سے جنت لے لے، ہاتھوں ہاتھ جنت بھی تقسیم ہو رہی ہے۔ مالک ہے نا، جنت تقسیم کرنے والے ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، کائنات کی کنجی آپ کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 18 ذی الحج آپ کو یوم وصال گزرا ہے، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیالہ پیش کرتے ہیں، آقا میں نے وہ کنواں خرید لیا، آقا نے فرمایا عبادت کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے۔ اللہ، عبادت کے بعد جو سب سے بڑی خدمت ہے انسانیت۔ اب آئیے اس واقعے کی طرف، اس کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ امام زین العابدین کی بارگاہ کے اندر جب وہ شخص آیا، آپ نے بڑی محبت کے خلوص سے کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ جب اس نے کھا لیا، بار بار آپ کے مبارک چہرے کو تکتا ہے، دیکھتا ہے، اور ایک جملہ کہتا ہے، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ مسکراتے رہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تجھے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، ہم جب مہمان بن کر تمہارے گھر آئے، کوفے کے اندر آئے، تو تم نے نیزوں سے، برچھوں سے، تیروں سے تپتے ہوئے ریگستان کے اندر آل رسول کا استقبال کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب تم ہمارے در دولت پہ آئے، ہم نے تمہارا اس طرح استقبال کیا۔ وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ اللہ، وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ ظرف کی بات ہے جی۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، ہماری بہن ہے امریکہ سے ثروت صاحبہ، اور شہدائے کربلا کے نام سے انہوں نے ایک ہینڈ پمپ جو ہے وہ اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے عطیہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں علامہ صاحب چاہتا ہوں مختصر ایک دعائے مغفرت کے لیے، انہوں نے اپنے والدین کے لیے کہا ہے، تو ہماری بہن کے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں۔ ثروت صاحبہ ہیں امریکہ سے۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ رب کریم مالک و مولا، ہماری بہن ثروت صاحبہ، رب کریم شہدائے کربلا کا صدقہ ان کے والدین کی رب کریم حتمی مغفرت فرما۔ رب کریم اس عطیے کے صدقے شہدائے کربلا کا قرب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ۔ نسیم اختر صاحبہ ہیں یو کے سے، انہوں نے جو ہمارا دسترخوان ہے اس کے لیے انہوں نے ماشاءاللہ اپنی محبت پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور بس یہی ایک ترغیب، ایک موٹیویشن، ایک تحریک ہماری طرف سے جاتی رہتی ہے، اور گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے
کہ ہم جہاں اتنے آپ سمجھ لیں اللہ کی کرم سے اتنے نیک کام کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کریں، وہیں جیسے علامہ صاحب نے ایک بڑی موٹیویشن دی کہ بھائی عبادت کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے، بس یہ جذبہ ہمارے دلوں تک پہنچے اور ہمارا دل مائل ہو جائے غریبوں کی خدمت کے لیے، یہی مقصد ہے احساس فاؤنڈیشن کا۔ اور ہمیں امید ہے کہ جو نام بتائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہوں گی، اور آپ سب بھی ہماری طرح چاہتے ہیں، کولیکٹیو ایفرٹ ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ مدد پہنچ سکے، یہ امداد پہنچ سکے، اور خاص طور پر سادات فیملیز کے لیے محبت بھرے تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لیے، آپ کے خاندان کے لوگوں کے لیے پہنچیں تو کیا ہی کمال کی بات ہے۔ اور اسی طرح میں تھوڑا سا ایکسکلوزیولی اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ خاص طور پر جو مسجد کی تعمیر ہے، یقین جانیے اشد ضرورت ہے، کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک مسجد کی تعمیر، آپ یقین اتنا بڑا صدقہ جاریہ، مطلب مسجد ایک ایسی جگہ ہے الحمدللہ جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% جو ایکٹیویٹیز ہونی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اللہ کی رضا کے لیے ہونی ہے، عبادت کے لیے ہونی ہے، اس میں قرآن پڑھا جائے گا، اس میں نماز پڑھی جائے گی، اذان دی جائے گی، دیگر جو اذکار کیے جائیں گے، تسبیح کی جائے گی، جتنے بھی آپ دیکھیں ایکٹیویٹیز مسجد کی ہیں، جس نے وہ مسجد تعمیر کرائی ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قائم و دائم رکھے، جب تک اللہ کے ذکر سے وہ مسجد کا احاطہ معمور رہے گا، وہ بندہ خدا جس نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مسجد تعمیر کرائی ہے، آپ خود سوچئے ایک بار، یہ فکر ہے میرے لیے آپ کے لیے کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازے گا۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ خلوص نیت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے، خاص طور پر مساجد کی تعمیر کے لیے ہمارے ہاتھ مضبوط کریں۔ ہم نے ایک عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم ایسے علاقے کہ جہاں پر بہت اشد ضرورت ہے مسجد کی اللہ کا گھر تعمیر کرنے کی، جہاں آپ کے گھر اللہ کی توفیق سے تعمیر ہوئے ہیں اور خوش و خرم زندگی آپ گزار رہے ہیں، مولا آپ کو اسی طرح سلامت رکھے، برکتیں دے، آئیں مل کر اللہ کے گھر کو بھی ہم تعمیر کریں۔ وہ اللہ خود کافی ہے ان سب کاموں کے لیے، لیکن اس کی مشیت، اس کی قدرت ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشے، ہم پر یہ کرم فرمائے کہ ہم اس قابل بن سکیں کہ اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کا گھر تعمیر کریں جہاں اسی پاک رب کی عبادت ہو سکے۔ رانا صاحب موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر ماشاءاللہ آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، اور جب بھی آپ آتے ہیں میں نے دیکھا بڑی محبت سے، بڑے خلوص سے اور بڑے درد دل کے ساتھ آپ مخاطب کرتے ہیں ہمارے ویورز کو۔ سر سب سے پہلے اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ ہم جو یہاں پر آبجیکٹیو لے کے بیٹھے ہیں، جو مقصد لے کر بیٹھے ہیں، آپ کا اس کے اوپر کیا انپٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیر بھائی، ایک لمبی داستان ہے، الحمدللہ 45 سال ہو گئے الحمدللہ، گاہے بگاہے اللہ میاں موقع دیتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا ہے ہم سے، خلق خدا کی خدمت ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں مجھے تھر جانے کا اتفاق ہوا، اتفاق سے ہم آج جو اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے، پمپ کی بھی کر رہے ہیں اور مسجد کی بھی کر رہے ہیں، تو تھر ایک ایسا علاقہ میں نے دیکھا جہاں پہ بہت زیادہ غربت اور ضرورت ہے اس امر کی کہ وہاں کے لوگوں کی جتنی خدمت ہو سکے عملی طور پر کی جائے۔ پانی سب کی ضرورت ہے، اور وہاں کے لوگ میلوں دور جا کے وہاں سے پانی بھر کے لاتے ہیں، اللہ، اور پانی بھی ایسا خود بھی پیتے ہیں اور اسی جگہ سے جانور بھی پیتے ہیں۔ اللہ، یہ ان کی بیچاروں کی مجبوری ہے۔ مجبوری ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ کرم کر دیا، بارشیں ہو گئی ہیں، پچھلے سال بھی ہوئی تھی، لیکن وہ پانی کا انتظام ان کا جوہر کی شکل میں یا ایک تالاب کی شکل میں ہے جہاں سے دونوں اکٹھے پانی پیتے ہیں۔ کوئی سیف سسٹم نہیں ہے جہاں سٹاک کیا جائے پانی۔ اور پانی ہی سب سے اہم چیز ہے، میں سمجھتا ہوں فی زمانہ زندگی کو گزارنے کا ایک اہم جز ہے۔ تو جو بھی ہم احساس کے ذریعے یا اور لوگ بہت سارے ہیں وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں، وہ صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں کہ خلق خدا کی خدمت ہے۔ پمپ کی بے حد ضرورت ہے، وہاں پہ پانی کا انتظام ہو جائے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ پھر وہاں علاقے بہت سارے ایسے ہیں جہاں مسلمان اقلیت میں آباد ہیں، زیادہ تر دوسری اقوام وہاں موجود ہیں، اور ان کے لیے جیسے کہ آپ نے مساجد کی اپیل کی ہے، ایسے علاقے جہاں پہ مسجد نہیں ہے وہاں اگر اللہ تعالیٰ کا گھر بن جائے اور بنانے والے بھی بہت سارے موجود ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کام نہ ہو سکے۔ میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ جو لوگ بھی ہماری آواز سن رہے ہیں
आगे बढ़कर जो अमली काम है उसके लिए आपको एहसास फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, उन पर एतबार करते हुए हमें इन 3 मकासद के लिए जो आज हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें पानी की हैंड पंप्स हैं, मस्जिद है, राशन है, राशन की बहुत सा ज़रूरत है। वहाँ पे आप जब जाते हैं देखते हैं तो मैं कहता हूँ दिल खून के आंसू होता है। और फिर कभी कभी ये भी हाथ तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमें तो हर चीज़ मुयसर है, और ये बेचारे एक रोटी के लिए और रोटी भी बच्चों का भी कभी खाते देखें आप, आंखों से देख के ज़्यादा एहसास तो बहुत ज़्यादा एहसास होता है। तो बहरहाल हमने तो कोशिश की अपने तो, लेकिन हमारा महदूद मामला है। लेकिन आपके पास माशाल्लाह एक बड़ा प्लेटफॉर्म अल्लाह ने दिया है, और काफ़ी अरसे से हम कर रहे हैं, 10 साल तो हो गई सिलसिला जारी सारी है, और अक्सर आने का मौका मिला यहाँ पे, और करना चाहिए। मैं ये सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, अपने लिए तो सभी जीते हैं, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। वाह वाह, ये सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए हमारा। और अपने दिए हुए जो अल्लाह ने आपको दिया है उसमें देना है, आपने कुछ नहीं देना। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसमें से आपने उन अवाम के लिए देना है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम, मतलब जो मेरे लिए कुछ अगर करता है और मैं बदला देता हूँ, दुगना करके, तिगना करके, 10 गुना करके वापस करता हूँ। कोई कमी ये हमारा एतबार होना चाहिए, ईमान का हिस्सा है हमारा। हमें यही सोच के काम करना चाहिए कि हम दे रहे हैं अल्लाह की तौफीक से, और अल्लाह ताला फिर हमें उसका रिटर्न देंगे, और फिर बढ़ जाएगा माल। माल कभी ख़त्म नहीं होता। अल्लाह का हुक्म दिया कई जगह कि ज़कात दो, माल कभी कम नहीं होगा। कि खुदा की खिदमत के लिए पैसा खर्च करें, कभी कमी नहीं आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे पाकिस्तान में लोग हैं जो बाहर गए हैं वो भी, और जो यहाँ मौजूद है वो भी, वो पाकिस्तानियत बस आज भी उनकी वैसी तरोताज़ा अपने बहन भाइयों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा उन्हें प्लेटफार्म मुयसर नहीं है। मैं बहुत मशकूर हूँ ARY वालों का कि उन्होंने एहसास फाउंडेशन जैसा एक अदारा दे दिया लोगों को, और अपने प्लेटफार्म से लोगों को ये मौका फराहम करते हैं, आइए आगे बढ़िए और अपने दिल की तस्कीन के लिए खल्क़े खुदा की खिदमत कीजिए, राशन दीजिए, पंप लगवाइए, मसाजिद बनवाइए। ये एक आपके लिए अहम ज़रिया साबित होगा, सदका जारी होगा इंशाअल्लाह। अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए दुआओं का कहें, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको। तो प्रैक्टिकली अगर देखना हो, जब भी कभी आपको मौका मिले पाकिस्तान आइए, पाकिस्तान आके आप देखिए, इन लोगों से मिलिए। आजकल फेसबुक पे मैं देख रहा था इश्तिहार, ऐड, मतलब आंसू निकल जाते हैं। वो बच्चा रोटी को जैसे छुपाता है, रोटी को तोड़ता है, एक रोटी तकसीम हो रही है और वो रोटी पकड़ के तो जिस तरह वो खाता है, अल्लाह ताला माफ़ करे ऐसा मौका ना आए इस कौम पर। नेमतों की कदर ना करना भी नाशुक्री है, और नाशुक्री करना अल्लाह ताला को कतई नापसंद है। तो हमें जो अल्लाह ताला ने नवाजा है उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए, और उस शुक्र का इजहार भी करना चाहिए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हम लाखों से करोड़ों से बेहतर है, और हम करना चाहते हैं। खुदा खिदमत कर दीजिए, आपको इंशाअल्लाह ज़िंदगी में सुकून मुयस्सर आएगा। एक आदमी भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं मेरे पास अगर कोई पसंदीदा अमल है तो मेरी खुदा को खाना खिलाना है। तो हम तो उनको पूरे महीने के लिए राशन का बंदोबस्त करते हैं, अल्लाह की तौफीक से ही करते हैं। तो ये एक सिलसिला है। आप बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल करके देखिए, भिजवाइए, अमल कीजिए, और फिर उसका एहसास आपको पता चलेगा। अल्लाह ताला आपको कितनी बरकतें देगा, बेशक, कितना सुकून मुयस्सर आएगा, कितनी आपकी औलाद नेक होगी। ये सारे अमल ही से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जाना। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। राना साहब ने बड़ी अहम चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है। आप कभी हम इमेजिन करें अपने बच्चों को देखकर, मतलब उनकी ज़बान पर ख्वाहिश का इजहार अभी पहुंचा नहीं होता कि हम वालिदैन जो है ना वो इतने एहसासात जज्बात उनके लिए रखते हैं कि बस किसी भी तरह समहाउ मैनेज करके हम चाहते हैं कि उनकी वो नीड पूरी हो जाए। लेकिन वो गरीब का बच्चा भी तो एक मासूम बच्चा है, वो भी तो हमारे ही बच्चों की तरह है। कभी इमेजिन करें, खाकम बदहन बादिल न ख्वास्ता, ये वक्त हम पर गुजरा हो, हमारे बच्चे इस तरह भूख से बिलखते हों, तो क्या हम इस तरह आराम से हाथ पर हाथ रख कर बैठेंगे? कतई तौर पर नहीं। तो उठ खड़े होना है,
یہ نوبت ہی نہ آئے کہ ایک غریب کے بچے کو روٹی چھین کر کھانی پڑے. یہ میں اور آپ ہم سب کی پکڑ ہوگی, ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ تم خوب مزے سے کھاتے رہے, اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے رہے, ان کو سیر ہو کر کھانا دیتے رہے, پانی پلاتے رہے, جو ان کی خواہش تھی وہ پوری کرتے رہے. ایک غریب کا بچہ کیا غریب نہیں تھا؟ تمہارے دل پر احساس نے دستک نہیں دی کہ وہ بھی تو کسی کا معصوم بچہ ہے؟ یقین جانیے یہ ساری باتیں سن کر سمجھ آتا ہے کہ کیوں یہ موٹیویشن دی گئی. روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کا بہترین عمل اللہ کی نظر میں, اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے اداس دل میں خوشی داخل کر دے. اللہ اکبر, یہی زندگی ہے. اور جو رانا صاحب نے کہا یہی موٹیویشن میں آپ کو دیتا ہوں. خلق خدا کا کام کرنا شروع کر دیں, آپ یقین جانیے اللہ کی رحمتیں, برکتیں, کون کون سے دروازے آپ پر کھلیں گے, کون کون سی راہیں آپ کے لیے استوار ہوں گی, آپ سوچ نہیں سکتے. یہ ان سے پوچھئے کہ جو اللہ کی راہ میں دینا جانتے ہیں, اللہ نے ان پر کس طرح اپنی نوازشوں کی باری کی. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ کریں. ماسٹر سمیت بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی محبت پیش کریں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. آنے والی ہے ان کی سواری, آنے والی ہے ان کی سواری, پھولنا تو کے گھر گھر سجا دوں. میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے, آقا میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے, اپنے پلکوں پہ شمع جلا دوں. میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے, اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں. اور روزہ پاک خیر البشر ہے, روزہ پاک خیر البشر ہے, سامنے میرے آقا قدر ہے, سامنے میرے آقا قدر ہے. مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے, مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے, تم کو
لفظوں میں کیسے بتا دوں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، اور میرے آنسو بڑے قیمتی ہیں، میرے آنسو بڑے قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر کیسے یوں ہی لوٹا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے۔